اب پاکستان پوری دنیا سے کہتا پھرتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے بھیج دو پلیئر. پاکستان کس منہ سے کہے گا نہیں نہیں حالات نہیں ٹھیک ہے؟ ادھر پاوے ٹینک چل رہے ہو, ادھر سے اپنے پلیئر جا رہے ہیں کہ یہ بابر رضوان اور شہین تو بےچارے بالکل ہی بڑھ گئے. دل سے تو کر رہا ہوگا کہ نکل ہے. جتنی ان کی سکل اور آرٹ اور بولنگ ہے نا, جب تک وہ پھینک سکتا ہے نا اس سے نچوڑ لو ساری چیز. ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ فارغ ہو ہم 4 شاہین افریدی پیدا کر چکے ہوں. اے کام ٹھیک سی تو میں کیتا نہیں تو میں کر بھی نہیں سکنا. جو یہ ساری موومنٹ چلی ہے اس میں تو گالی کے طور پہ استعمال ہوا رضاکار کا لفظ. اور یہ السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر. پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسے ہیں؟ سر زبردست ہوں. اب جو مسئلہ رہ گیا ہے نا وہ ہے ہیومیڈیٹی کا, ورنہ پانی ٹھنڈا ہو گیا ٹینکی کا, یعنی کہ موسم کا مسئلہ نہیں رہ گیا. سر بہتر ہو گیا معاملات. اتفاق سے آپ نے موسم کا ذکر کر دیا تو میں اپنے ایک بزرگ رشتہ دار کو ملا جو کہ اسی شہر میں رہ رہے ہیں بہت سارے سالوں سے, مطلب وہ ٹرو بلڈڈ لاہوری ہیں. انہوں نے کہا یار اس دفعہ کی جو گرمی ہے نا وہ میں نے اپنی 76-77 سالہ زندگی میں نا کبھی نہیں دیکھی. اور یہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جیسے آپ نے آج بھی نشاندہی کی کہ جی ہیومیڈیٹی رہے گی, گرمی کم ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے اس دفعہ دونوں جب کٹھی آئی ہیں نا تو سب کچھ پاٹ پھوٹ گیا. تو اس دفعہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا, میں ظاہر ہے ان کی فیلنگ کو میں ورڈنگ میں لا رہا ہوں, لیکن کہہ وہ یہی رہے تھے کہ اس دفعہ یہ جو ڈبل وہمی آیا ہے نا سر, موسمی حد تک یہ موسمی تبدیلی بھی ہے اور یہ آپ کا مطلب کام بھی خراب کر دیتی ہے. ہاں جی بس سر وہی میں اگین جو ڈرائی اسپیل تھا نا میں تو اس میں زیادہ تنگ تھا. جب ہیومیڈیٹی آ گئی تھی نا تو پھر وہی بات ہے کہ جو تو اے سی افورڈ کرتا ہے اس کی زندگی پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ ڈرائی میں تو اے سی بھی کچھ نہیں کرتا. سر ایک تو یہ موسم کا ہو گیا, دوسرا میں نے دیکھا ہے آپ نے برسات کے موسم میں آپ نے سمری کلر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں آپ, وہ بھی پیلا. اور آپ میرے خیال میں جو ہماری ایک مشترکہ جو ایک کوشش اور کاوش اور طریق ہے کہ بسنت کو برنگ بسنت بیک بی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کبھی کبھی اس کی جھلک دے دیتے ہیں اپنے لباس کے تھرو. بالکل سر. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم مطلب جب ایک جیسے کپڑے نہ بھی پہنے تو وہ شیڈ ایک ہی چل رہا ہوتا ہے. تو کل میں نے بتا دیا کیا اس کی وجہ کیا ہے. تو سر باقی سر شروع کرتے ہیں خبروں سے. ایک ہمیں ایک بنگلہ دیش کی خبر آئی ہے ویا کینیڈا. واہ. تو G20 جو یہ لیگ چل رہی ہے کینیڈا میں, اس میں تمام دنیا سے کرکٹرز جو ہیں وہ ہمارے بھی عامر افتخار اور ایک اور گیا ہوئے شاید کوئی ہمارا لڑکا آصف بھی گیا اور بھی گئے ہوئے جس میں کھیل رہے ہیں. اس کے اندر کنٹروورسی یہ تھی کہ رضوان اور بابر کو اور شاہین کو NOC نہیں ملا تھا. اس پہ تو آتے ہیں, پہلے یہ خبر کر رہے ہیں. تو شاکب الحسن جو ہیں بنگلہ دیش کے ایک سٹار کرکٹر, انٹرنیشنل کرکٹ کے ایک سٹار کرکٹر, مطلب بنگلہ دیش نے جب اپنا کرکٹنگ کے جو ایک ان کے اوپر کیا کہنا چاہیے انڈر ڈاگ سٹیٹس سے مین سٹریم میں آنے میں شاکب کا بھی بہت رول ہے. وہ اس نے اس ٹیم کو بڑی بلندی تک لے کے گیا ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کیونکہ عوامی پارٹی کے ایک ممبر ہیں, وہ پارلیمنٹ میں بھی حصے دار ہیں, ٹکٹ ہولڈر ہیں, جو مطلب سابق لیڈر تھی بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ کی. تو اس G20 کے دوران ایک پریس کانفرنس تھی یا کچھ تھی جس میں بنگلہ دیشی کچھ فینز اور شاید رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے ٹائٹ لپٹ کیوں رہے ہیں اس ساری چیز کے اوپر. آپ کی پارٹی گر گئی, آپ کی حکومت گر گئی, آپ کی لیڈر انڈیا چلی گئی ہیں, آپ لیگیں کھیل رہے ہیں لیکن لیگیں کھیلنے کے دوران آپ نے اس کے اندر خاموشی اختیار کیوں کی. تو اس پہ ان کا جواب کوئی تھا نہیں, مطلب ایسا جواب کیوں ہونا ہے, وہ تقریباً کچھ بولے ہی نہیں کہ اوائڈ ہی کریں اس ایشو کو. اور اس کے بعد سے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اب مطلب مل نہیں رہے. مطلب اس طرح نہیں میں کہہ رہا کہ ان کو چکا گیا ہے, وہ اللہ نہ کرے کسی کو چکنا نہیں ہے آپ نے, لیکن وہ ذرا میرے خیال میں اختیار کر لیا انہوں نے انڈر گراؤنڈ کی آپشن کہ میں زیادہ پارٹیک نہ کروں, کیونکہ سر اس طرح کے معاملے میں کچھ نہ بولنا بھی غلط ہو جائے, لیکن بولنا شاید کئی دفعہ ذرا زیادہ آپ کی کیا کہنا چاہیے ہانی کارک ہو سکتا ہے آپ کی صحت کے لیے. بالکل سر. یہ آپ نے بڑا اچھا ایک خیال دلایا کہ یہ خود ساختہ انڈر گراؤنڈری جو ہے نا یہ ایک بڑا زبردست چیز ہے. سر یہ اچھا ہے, لیکن ہر بندے کے ساتھ وہ غار ہونا چاہیے جہاں وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے. بالکل, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے پہ یہاں پہ بڑے مشکل حالات رہے ہیں نا, جی تو مطلب ادھر بھی ہر 10-12 سال بعد مشکل حالات اس قسم کے ہوتے ہیں. ہاں. تو اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو مارا پیٹا گیا, جلا وطن کر دیا گیا,
کچھ لوگ جو ہے جان بچا کے بھاگے, کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے پھانسیوں کے آرڈر آ گئے ہوئے تھے, وہ پتہ نہیں وایا افغانستان تو رشیا تو کس طرح نکلے, تو سارا کچھ ہے وہ. تو کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کا نا ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی طرف, انہوں نے کہا ہم خود ساختہ جلا وطنی کا. واہ, یہ خود ساختہ جو ہے خود ساختہ لیکن رہتے بھی ہیں. نہ اس سے پہلے کہ کچھ ہو مسئلہ, وہ نکل گئے اور کہا ٹھیک ہے یار. آپ کو پتہ یہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ جو ترقی کرتے ہیں, ویژنری. ابھی تک میں سر یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, اور مطلب ساروں کا تو ہمیں نہیں پتا کون کون ہے, لیکن ایک عمران خان کے بڑے قریبی رشتے دار ہیں جو کہ اس 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ اس کے بعد نہیں نظر آیا, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے, جو ان کے ایک بھانجے ہیں. انفیکٹ میں احسان کی بات نہیں کر رہا جو ان کے ساتھ تھے, تو وہ آئی ڈونٹ نو شاید ان کی ہوگی وہ کوئی بات بوت اور وہ آ گئے ہوں, لیکن وہ مطلب وہ مستقل انڈر گراؤنڈ ہی میں چلے گئے. مطلب آئی ڈونٹ نو وہ کدھر ہے, مطلب مجھے یہ نہیں پتا کہ, لیکن انہوں نے پہلے ہی کر لیا کہ یار اس سے پہلے یہ جو ہونا ہے نا, اب تو ہو گیا جو ہونا تھا, میں نکلوں یہاں سے. ہاں جی. دوسرا یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈی جو ہے نا اپنے ملک میں اس کا وہ لطف نہیں ہے, خود ساختہ جلا وطنی کے بعد جو ہے نا انڈر گراؤنڈ. سر آپ دیکھیں نا, آپ کیا کیا نہیں کر سکتے. مطلب آپ کینیڈا, یو ایس, یو کے میں چلیں, کسی پب میں بیٹھے ہیں آپ, اور مطلب آپ کے نا داڑھی شاڑی نکلی ہوئی ہے, ساتھ سامنے ایک پوائنٹ پڑا ہوا ہے, اور ساتھ لوگ پوچھیں گے تیرے ساتھ ہوا کیا ہے, بار ٹینڈر یا کوئی کہتا ہے دوست میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, اور پھر اپنی اب داستان شروع کرتے ہیں. تو سر دیکھیں نا اس کا ایک اپنا مزہ ہے, مطلب آپ تقریباً ایک فلم چل رہی ہے اس کے اندر, تو اس کے اپنے مزے ہیں. سر کیا سما باندھ دیا. سر تو سر آپ اس کا مطلب ہے آپ کو اور مجھے, اللہ نہ کرے ہونا پڑے جلا وطن کبھی, لیکن اگر ہم ہو جائیں سر, تو پھر ہم نے سر اس کو ہم نے اس کو کیٹلاگ کرنا ہے, ہم نے اس کو پراپر ڈاکیومنٹ کرنا ہے کہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے یوں اورنج جوس لے کے, اور ہم کسی ایک گورے کو سنا رہے ہیں ہماری دکھ بھری داستان. واہ, کتنی بڑی مزہ آ جائے گا سر. اگر گورے کی جگہ گوری ہو جائے نا, اوف سر. اور پھر وہ مطلب تھوڑا سا آپ کو یہ کہے کہ اٹس اوکے یار, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, اور پھر سر ہماری واپسیاں بھی ہو جائیں گی, اور ظاہر ہے پھر یہ ہمارے پوتوں دوتوں کے لیے ایک کتنی بڑی کہانی ہے, اور اس کو کتاب کی شکل میں بھی کبھی لانا چاہے تو لا سکتے ہیں. اور سر اگر یہ اس سارے کے چکر میں اگر جو ہماری اگلی جنریشن ہے ان کی اگر گرین کارڈ بھی ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں نا جلا وطنی کے اندر پھر آپ کے اوپر نا کئی زیادہ جو رکاوٹیں ہیں, وہ پھر ان کی نا وہ ہٹ جاتی, ان کی شکلز ٹوٹ جاتی ہیں, اور پھر آپ ٹوٹتے ہیں, دھکے کھل جاتے ہیں. ہاں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ گرین کارڈ کر سکتے ہیں, اینڈ جو آپ کے اگر اس سے پہلے آپ کی کوئی یہاں کچھ فیملی شیملی ہے تو بائی ایسوسیشن گرین کارڈز. تو سر بڑا کچھ سر, یہ جلا وطنی آپ کو سکھاتا بہت کچھ سکھاتا ہے. اور جس طرح ہم بچے کو نہیں کہتے کہ جی بورڈنگ اسکول بھیج دو, تو اسی طرح مطلب اگر آپ نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی تو آپ بہت سیکھتے ہو, لرننگ. ہاں سمجھے ہم بورڈنگ اسکول جا رہے ہیں, واہ سر لگ رہا ہے وہاں جانا پڑے. بٹ دیکھیں نا سر, آپ کو اور میرا سر ہے یہ کہ لوگوں کو شاید نہیں پتا, آڈینس کو, کہ ہمارے جو گو بیگ ہے نا, گو بیگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مطلب ہر وقت آپ کا ایک بیگ تیار ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے نا عموماً جو آپ کو ہر چیز جو فوراً چاہیے نا وہ تیار ہوتے ہیں, تاکہ ہمیں, اور اس کے اندر ہماری پاکستان کی کٹ ہے, اس کے اندر ہمارے ویسے ہی کچھ کلودنگ ہے, ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ, پاسپورٹ, اور وہ ریڈی ٹو گو ہیں, بس کو بلا لیں. انہیلر اور ساتھ وہ فلاس, انہیلر, فلاس, ہاں, اور سر ایک یو ایس بی جس کے اندر پرانی فلمیں ڈلی ہیں راکی سمیت, تاکہ سر بور بھی نہ ہو نا, مطلب فلائٹ لمبی ہو سکتی ہے, بائی سی بھی جانا پڑ سکتا ہے سر, بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. بالکل سر, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی فلائٹ مطلب چھوٹی بھی ہو لمبی بھی ہو, وہ جو ہے نا کہ جب تک آپ بیٹھتے ہو جہاز میں, جب تک وہ ٹیک آف کر نہیں جاتا, بلکہ وہ 200-250 فٹ کی بلندی پہ نہیں ہوتا, وہ اسکرین تو چلنے ہی نہیں دیتے, کڑی مڑی آ جاتا ہے, بیلٹ ادھر سے گھسا دو, بیلٹ ادھر سے نپ دو. تو وہ میں تو اس لیے کبھی رسک ہی نہیں لیتا جہاز کے ملٹی میڈیا کا. نہیں اپنا سسٹم, میں تو اپنا جو ہے آئی پیڈ یا لیپ ٹاپ, اس میں بیٹھتے ساتھ فلم چالو ہونی چاہیے. بالکل سر. اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں ان کے کھانے کا بھی انتظار نہیں کرتا, کیونکہ وہ بھی بڑی دیر بعد آتے ہیں. میں آپ کا بھائی تو بیٹھتا ہے, جو ساتھ والے پیسنجرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں آپ کے بھائی سے, کیونکہ آپ کوئی بیٹھتا ہے, فلم لگاتا ہے, اور ساتھ یوں ڈبہ کھولتا ہے تو پورے جہاز میں پراٹھوں کی مہک. سر آپ پراٹھے لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں, واہ سر, واہ سر, بہت بڑی بات کر دیا سر. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے اور اپنی لائف سے اتنے مطمئن ہیں کہ آپ کہیں بھی اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے, چاہے آپ بیرون ملک بھی جا رہے ہو. سر یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. اور کسی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پراٹھوں کی مہک ہے ان سے ایک بندہ آپ کے ساتھ آگے بیٹھ جائے, مینو بھی چیک کرا دے.
جو ناشتہ کر کے نہیں پہنچ جہاز پہ بیٹھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو سر میں لیکن فوڈ کے معاملے میں جوئی ٹائپ ہوں, میں بدید ہوں. اچھا آپ شیئر نہیں کرتے سر, میں بھی ایسا ہی ہوں ویسے کہ کیونکہ سر جب جوئی کی تھیری بڑی اچھی تھی کہ اگر میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں خود آرڈر کر لو, تو پھر یہ کیا کہ مل کے کھائیں گے, یہ کیا ہے سر ویسے سر. اس کے اوپر ایک سوری آپ نے بہت سر ایک بات چھیڑ دی ہے, اب انفارچونیٹلی ہمیں کرنی پڑے گی یا فارچونیٹلی, کہ یہ جو لوگ ہیں نا کہ یار مل کے منگوا لیتے ہیں اور پھر سارے تھوڑا تھوڑا کھا لیں. کیوں بھائی میں نے ایک اسپیسیفک چیز کھانی ہے اور میں نے پوری کھانی ہے, کیونکہ میری ایپیٹائٹ مجھے بتا رہی ہے کہ میں اتنے کلو کھاؤں گا تو میں خوش رہوں گا. اب آپ نے جو چیز منگوائی ہے وہ اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے سر وہ چیز نا رسک لیتا ہے ایک بندہ. میں سر فوڈ کے معاملے میں رسک نہیں لیتا, جو چیز مجھے پسند ہے میں وہی کھانا چاہتا ہوں. اس نے رسک لیا, وہ چیز اچھی نہیں ہے, اب ذرا چیک کرانا اپنا, یہ بہت غلط ہے. جو ہی پہلے سے سر ٹھیک ویژن ٹھیک تھی اس کی سر, ویجنری تھا. اور دوسرا یہ کہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب باقی اگر آپ کا نہیں بھی لیتے تو فرینچ فرائز لے لیتے ہیں, تو بھائی وہ میں نے رکھے ہوئے تھے ٹاپ اپ کرنے کے لیے, میرا کئی دفعہ برگر سے نہیں بھرتا پیٹ. ہمارے میل کا حصہ ہے وہ ایسے نہیں ہے کسی نے بس ویسے ہی برگر پہلے بنایا اس کے بعد انہوں یہ بھی کھلا دے یار, وہ ساتھ آتے ہیں اس کے پیسے دیے جاتے ہیں. تو سر یہ بڑے مسئلے ہیں شیئرنگ کے فوڈ شیئرنگ. اچھا لیکن ہمارے خطے میں خاص طور پہ پنجاب پہ لوگ بڑا مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو کہ آپ یار وہ بندہ مطلب نظروں سے دیکھ رہا ہے, مطلب کہ آپ اس کو آفر ہی نہ کریں بلکہ انفیکٹ اپنی پلیٹ تھوڑی ادھر کر لیں آپ, تو وہ بندہ اگلا آفینڈ ہو جاتا ہے یار کہ میں کیڑی کو شے مانگ لی ہے. سر یہاں پہ جو عمران خان لورز ہیں وہ بھی اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ روٹی نہیں نال بہ کے کھواندہ. سر اور خان صاحب کا تو یہ آپ نے ذکر کر دیا سر, جو سر فوڈ ایٹرز جو ہیں نا ان میں سے جو لیکن کھانا کنزیوم کرنے کا طریقہ عمران خان صاحب کا ہے نا, وہ بڑے کم لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو پھر مطلب چھوڑتے ہی نہیں سر, تو وہ نلی تک بھی آگے نکال جاتے ہیں معاملہ. سر وہ میں بھی نکال جاتا ہوں, لیکن سر جس بندے نے سہیل وڑائچ کو ساتھ بٹھا کے روٹی نہ کھلائی ہو, ہاں وہ اس کا ایک علیحدہ مقام ہے. لیکن یہ ان کی عادت ہے, یہ ان کی عادت ہے. اور دیکھیں سر وہ اصل میں بات یہ خان اپنی ذات میں کنسسٹنٹ ہے, اور وہ جو کام انہوں نے آج تک کیا وہ کنسسٹنٹلی کیا. مطلب انہوں نے سیاست جب کرنے کی کوشش کی کنسسٹنٹ, شادیاں ایک کنسسٹنسی سے انہوں نے کی, ایک نہیں پھر میں کراں گا تو دو ترے کراں گا, تو یہ کنسسٹنسی سے اپنی ذات سے. باقی پالیسی تو آپ کو پتہ ہے یہاں کون بنانے دیتا ہے کون کرنے دیتا ہے. بالکل. اچھا اس سے پہلے کہ آپ آگے موو آن کریں, یہ کیونکہ ابھی چل رہا ہے بنگلہ دیش میں مسئلہ, اور کیونکہ شکیب سے بات شروع ہوئی تو شکیب نے ویسے تو کوئی بات نہیں کی, لیکن شکیب دل سے تو کر رہا ہوگا کہ نکل آیا. لیکن خیر اب جب یہ مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ کا, تو میری تجویز تھی کہ اگر وہ ہم سے کاکڑ لے لیں, ہاں, اور اگر وہ ہم سے کاکڑ لے لیں تو ہم ساتھ میں سلنگی ویسی گفٹ دے دوں گا. ہاں مطلب اور زوم پہ گورجا صاحب, تو سر میں دیکھیں ایک ہم مطلب ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے نا, تو جو ہماری کر رہے تھے ان سے بہتر کو کر سکتے ٹیک کیئر سر. یہ بہت اچھا آپ نے بہت بڑی بات کر دی. اور کاکڑ صاحب میرے خیال میں ریڈی ٹو گو, اور ان کی پنک ٹائی بھی ریڈی ہے, بولنا نہیں آپ نے سر ان کی پنک ٹائی اور لو ایڈوائس کو, وہ ریڈی ٹو گو. سر اس سے مجھے ایک اور خیال آیا کہ یہ بابر رضوان اور شہین تو بےچارے بالکل ہی بڑھ گئے, کیونکہ ان کو بنگلہ دیش سیریز کے لیے روکا ہوا تھا. کیڑی بنگلہ دیش سیریز ہونی ہے سر وہاں پہ؟ سر اصل میں تو اب شغل نا ایک اور ہے. وہ شغل یہ ہے کہ وہ چلے ٹھیک ہے, ابھی تو آپ اس لحاظ سے کہہ رہی ہیں نا کہ جی انہوں نے لیگ کھیلنے جانا تھا, لیگ مس ہو گئی اور بنگلہ دیش سیریز بھی نہیں ہے. واٹ اف کے انٹرم گورنمنٹ آ کے کہے کہ نہیں حالات ٹھیک ہیں بھیج دو پلیئر. اب پاکستان پوری دنیا سے کہتا پھرتا ہے کہ حالات ٹھیک ہے بھیج دو پلیئر, پاکستان کس منہ سے کہے گا نہیں حالات نہیں ٹھیک ہے؟ ادھر پاوے ٹینک چل رہی ہو, ادھر سے اپنے پلیئر جا رہے ہیں. سر یہ آپ نے بہت سر بڑی بات کی. لیکن سر مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے کہ سری لنکا گیا آسٹریلیا, جب سری لنکا میں یہ حالات تھے اور سری لنکا میں میچ ہو رہا تھا, تو باہر وہاں سے ان کی ایک کوئی اسٹیڈیم ہے جس کی مطلب ذرا نیچے سنک ہے نا, اوپر آپ کو سڑک نظر بھی آتی ہے, اس پہ پروٹیسٹرز نظر آ رہے ہیں آپ کو, وہ جا رہے ہیں اپنا کرنے کے لیے جہاں پہ بھی کر رہے تھے وہاں پہ کولمبو وغیرہ میں, اور وہ پروٹیسٹرز میچ دیکھنے آ گئے. تو یہ آسٹریلیا اور سری لنکا کا مطلب یہ کوئی مطلب آسٹریلیا سری لنکا جا سکتے ہیں ان صورتحال میں, تو پاکستان بنگلہ دیش جا سکتے. میں نے آپ کو کہا تھا ایک گھر چھوڑ کے تو ہیں وہ. بالکل. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ مطلب ان کا ظاہر ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ بڑے فینز ہیں بابر وغیرہ کے. ہاں سر کرکٹ کی آپ بات کریں, ویسے ہمارے کو فینز نہیں ہے, وہ ایسے کو پیار محبت کا رشتہ نہیں ہے. اچھا سر میں نے ویسے ایک اور چیز دیکھی ہے, میں بنگلہ دیش گیا ہوں کیونکہ, تو وہ لوگ نا چل ہیں پاکستان کے ساتھ. مطلب دیکھیں مطلب یہ جو ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی وہ تو ظاہر کوئی نہیں بھول سکتا,
لیکن ادروائز وہ کوئی لڑائی لڑوئی کے چکر میں نہیں ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب وہ موو آن کر گئے ہیں, یا وہاں پہ کیونکہ تبلیغ والا معاملہ وہاں پہ بھی بہت ہے. مطلب وہاں کا جو اجتماع ہے وہ رائیونڈ سے بہت بڑا ہوتا ہے, اور بلکہ وہ شاید حج کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا اجتماع ہے دنیا میں شاید. تو وہ شاید ادھر بھی یہ چیز کو بہت زیادہ پڑھائی سنائی جاتی ہو کہ جی آپ سب بھائی بھائی ہیں, اچھا ریلیکس کریں ذرا, ریلیکس کریں. تو اگین مطلب اس جو یہ ساری موومنٹ چلی ہے اس میں تو گالی کے طور پہ استعمال ہوا رضاکار کا لفظ اور یہ وہ سارا کچھ, اور ظاہر ہے اس دور میں تو جو ہوا وہ تو ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کم از کم, ظاہر ہے اگین میرا بہت بڑا سیمپل سائز تو نہیں ہو سکتا, لیکن جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں چل ہیں وہ. ہاں سر میں اصل میں کبھی گیا نہیں, میں نے تو یہ کتابوں کی حد تک ہی پڑھی ہیں. ویسے ایک کتاب بڑی مشہور ہے انم زکریا کی اسی ساری چیز کے بارے میں, اور وہ انم زکریا انفیکٹ میرے ساتھ اسکول میں بھی ہوتی تھی, مطلب تو آئی نو ہر, اس طرح سے میں اب نہیں جانتا ان کو لیکن آئی نو آف ہر, مطلب اسکول میں تھی. ان کی کتاب میں نے پڑھی, اور اس کتاب کی مطلب شروعات ہی یہ ہے کہ جب میں ریسرچ کر رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں کس قسم کی سینٹیمنٹ کیا ہے ہمارے بارے میں, تو کہتی ہے مجھے بڑی مشکل سے مجھے چند لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کرنی دی کہ اس دور میں کیا ہوا. تو اس طرح سے میں ایڈ کر دیتا ہوں, شاید وہ مطلب پوری نظریے میں ہم سے خلاف نہیں ہے, لیکن اس دور کی اگر گفتگو کریں گے آپ سے تو پھر ان کی یاد دہانی ہوگی, اور پھر وہ آپ سے شاید نفرت انگیز ہو سکتے ہیں, شاید اس کو اس طرح باندھ لیتے ہیں اس بات کو. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جس کا کوئی اس طرح سے روابط یا لینا دینا پرانا نہیں ہے, ان کے ساتھ شاید کچھ اور ڈیفرنٹلی ڈیل کرتے ہو. ہماری کیونکہ رشتہ داریاں ہیں تو ہمارا تو ادھر بہت وہ, بلکہ بڑا ان کا ایک کلچر مجھے پسند ہے. وہ یہ ہے کہ ظاہر جب آپ ادھر گئے ہو تو اب وہ آپ مہمان ہو تو وہ ادھر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جی آپ ان کے گھر کھانا کھانے جاؤ. تو اب وہ ممکن نہیں ہے, آپ کے پاس مختصر دن ہے, آپ سب کے گھر تو نہیں جا سکتے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جس بتا دیتے ہو کہ یار میں فلانے کو میں نہیں آ سکتا, وہ سارے کھانا بنا کے آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ یہ ایک ڈش لے آتے ہیں. واہ سر, کیا خوبصورت بات ہے, یہ اچھی بات ہے سر. یہاں پہ بھی ایسے ہوتا تھا, اب میرے خیال میں لوگ نہیں کرتے, بٹ یہ سر یہ کھانے پینے والا تو ہے نا چیز جو ہماری مشترکہ ہی ہوگی, مطلب وہ بھی ہم ان میں سے ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں, یہ تو بات ہے نا. وہ الگ بات ہے جو ہوا, مطلب ایک پولیٹیکل چیز ہوئی یا جو بھی ہوئی. پھر سر ان کا وہ جو ظاہر ہے مطلب ایک تو کھانا بہت ہی اچھا بناتے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ جو ہے نا, کیونکہ سمندر سر اگلے بھنڈیوں میں پرون سوٹ دیتے ہیں. سر بالکل سر جب آپ کا پرون پہ ہاتھ کھلا ہو نا, آپ ترقی یافتہ ملک ہے. جو اس شہر میں یا اس پنجاب کے اندر صرف چنوٹی کر سکتے ہیں کہ مطلب ان کی جس محفل میں جائے تو پرون ضرور چھوٹے ہوتے ہیں ہر جگہ, مطلب ایویں پھر رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عام سے کھانے میں پرون ڈال, اس سے بہتر اس سے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے نا سر. اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. پھر وہاں پہ 2-3 فروٹ ایسے ہیں جن میں شاید مطلب کٹہل بھی شاید ان میں شامل ہے, کہ وہ اتنے سستے ہیں کہ وہ پراپر مارکیٹ پہنچتے ہی نہیں. وہ ریڑیوں شیڑیوں سے ہی آپ کو مل جاتے ہیں کہ جی یہ تو اتنے سستے ہیں, اس کو مارکیٹ لے جا کے کیا کرنا ہے. اچھا کٹہل جو ہے وہاں پہ, ہاں تو بہت لطف ہے سر. ویسے کٹہل آپ نے ذکر کیا, سندھ میں لگا رہے ہیں. سندھ میں جیک فروٹ جو ہے اس کو وہ ایک باقاعدہ چیز, سر پتہ نہیں آپ نے کھایا نہیں, لیکن کہ جو کٹہل کا اچار ہوتا ہے سر, وہ اس کے ایک اور لیول ہوتا ہے سر. کٹہل وہ جو نکالنا ہوتا ہے نا آپ نے بیچ میں سے, وہ بڑا آرٹ ہے کہ پہلے اس کو آپ نے آئل میں لپیڑ کے بالکل سر. اور لیکن سر اس کا اچار سر, واہ کیا بات ہے. تو سر سندھ میں اگر کٹہل اگنا شروع ہو گئے سر, ہم یہاں منگوا لیں گے. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہائیبریڈ آ گیا, آپ کے گھر پہ لگاتا ہوں میں ابھی, آپ 3-4 سال میں کٹہل گھر کا کھائیں گے. سر واہ سر, 4 سال بعد وہ چار بنائیں گے, پہلے یہ والا جو لگا رہے ہیں ان کی محنت سے تو کچھ ملے نا. میں بڑی دیر سے ترس رہا ہوں سر کٹہل کا اچار کھانے کو. اور ساتھ سر اور کچھ نہیں سر اچار کھانے کا بھی نا ایک جو ہے نا چیز کے, مطلب آپ نے زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا. سالن اچار وہ اچھا ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کے ساتھ تھوڑا سا اچار ساتھ آپ کھا لیں نا, وہ اچار لیول کا ہے. وہ مارکیٹ ہی اچار نہیں کر سکتا یہ. سر وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے بلکہ کچھ عرصے پہلے پتہ لگا کرٹسی مائی نیفیو کہ وہ میرا جو نیفیو ہے وہ اچار میں جو فروٹ ہوتا ہے وہ کھاتا ہی نہیں, وہ صرف اس کا مسالہ کھاتا ہے. تو پہلے تو میں ذرا میرا تیل بھی ہوتا ہے, ہاں تھوڑا سا شروع میں جب میں نے ڈسکسٹ کا اظہار کر دیا, اس کے بعد مجھے پتا لگا کہ یہ نیشنل وغیرہ جو ہیں یہ پورا اس کا ڈبہ نکالتے ہیں کہ اس طرح کے بہت لوگ ہیں جو یہ کھانے والے ہیں. اچار مسالہ جس میں فروٹ ہے ہی نہیں, صرف مسالہ ہے. سر یہ تو عجیب سی بات ہے سر, یہ تو سر. اور مطلب چمچ سے ہی سر اچار کے اندر جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کھوج کے جب آپ آخری والا پس کے نکالتے ہیں تو اسی کا لیول. اور سر اچار کی ایک جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اچار آپ کے ساتھ رہتا ہے 1-2 دن.
مطلب آپ کے ہاتھ جتنے بھی آپ دھوتے ہیں نا 1-2 دن رہتے ہیں اور وہ مہک ہوتی ہے ایک مزدار سر یہ اور وہ جیسے ہی آپ بال صاف وہ ہر جگہ ہر ایسے جگہ رہتا ہے which is fine, ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سر ہمیں کافی ساری باتیں جو ہیں سر آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کرتے رہے سر آج ایسے ہی شو مکا دیتے ہیں کہ سر میری تو فیوریٹ جگہوں میں سے جو ایک ہے نا دنیا میں وہ چٹاگانگ ہے. اچھا سر چٹاگانگ میں پتہ نہیں موسم ایسا ہے اور یہاں پھر کیونکہ سمندر اور پانی پورے یہ ہمارا جو ایریا ہے اس کا سب کا موسم وہاں سے بنتا ہے. تو وہ جو ہے سر وہاں پہ ماربل بھی اگر ہلکا سا کریک آ گیا نا ماربل پہ بیچ میں سے سبزہ نکل آئے گا پتہ نہیں کیسے. ادھر سر سبزہ نہیں آپ کنٹرول کر سکتے, اگی جائے گا سر. واہ سر میں کبھی نہیں گیا لیکن اب جن کو نئی قوت آتی ہے تو چلیں شاید ہمارے ویزے ووزے اچھی طرح لگ جائیں, ہم چلے جائیں. سر بالکل جائیں, سب سے پہلے جائیں. میرا بس اتنا مشورہ ہے کہ کم سے کم ٹائم جو ہے آپ گزار کے کیپٹل میں تو آپ آگے نکلیں, کیونکہ وہ جو کیپٹل ہے نا ڈھاکہ وہ بہت رش والا علاقہ. یس یس یہ مجھے پتا ہے, میرے ایک دوست وہاں کام کر کے آئے ہیں ابھی سال, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کراچی بھول جائیں گے آپ. بالکل. سو وہ ہوتا ہی ہے کہ اگین رش کو بری بات نہیں ہے, ہر طرح کا فلیور لینا چاہیے, لیکن ہمارے جیسا بندہ جو لاہور میں پلا بڑا ہے نا, مطلب ہم کیونکہ لاہور شہر نہیں ہے, لاہور گلوریفائڈ پنڈ ہے, تو ہم جیسا بندہ نا گھبرا جاتا ہے رش میں. تو مطلب ہم جیسا بندہ تو ممبئی میں بھی, مطلب ممبئی سے کمال جگہ کیا ہوگی, لیکن ممبئی میں بھی اگر 2-3 میٹنگز ہونا تو اس کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد واپس آ کے 15 منٹ کا نیپ لینا پڑتا ہے, کیونکہ آپ اتنا شور, مطلب آوازیں اور شور رش اور وہ سارا کچھ. تو وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی ایک لاہوری وہ دنیا کے لیے تیار نہیں ہے. لاہور دنیا کے لیے لاہوری تو میرا خیال ہے کہ نہ لندن میں رہ سکتا ہے, نہ نیو یارک میں رہ سکتا ہے, نہ ٹوکیو میں رہ سکتا ہے. لاہوری کا میٹروپولیٹن سے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اس سے اچھی بات ہے نا, ہم سمجھ بیٹھیں گے ہم رہ نہیں سکتے, ہم یہاں جاتے چھٹی کرنے, صرف چھٹی کر کے واپس آ جاتے ہیں ادھر ہی واپس, یہاں ہم کمفرٹیبل ہیں. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں پلیز. سر یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اچھا نہیں سر, یہ خبر کیوں کرنی ہے آپ نے, پچھلے والے مدعا ہی آپ نے وہ چھوڑ دیا کہ وہ جو کرکٹ ہماری جو ٹیم نے جانا ہے بنگلہ دیش شاید اچھا اس میں جو ہے نا وہ بڑا ہوا, میں نے جو ہے بغیر نام لیے میں نے موقف جاننا چاہا کہ یہ آپ لوگوں نے کیوں ان کو نہیں دیا, تو انہوں نے کہا جی کہ وہی ورک لوڈ مینجمنٹ اور یہ وہ سارا کچھ. سو اس میں ان کا ایک اور یہ بھی تھا کہ جی شاہین اور وہ کیا نام ہے لیفٹی آسٹریلین جو ہے بالر تیز, ہاں سٹارک, انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز ایک جتنے کھیلے ہیں, لیکن شاہین نے بالیں اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ پھینکی ہیں کیونکہ یہ لیگیں کھیل رہا تھا. تو وہ ورک لوڈ مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں جانے دے رہے. لیکن پرابلم پھر وہی ہے نا کہ وہ سٹارک کو انہوں نے $1 ملین سٹایا کہ بیٹے یہ لے گھر بیٹھ. ادھر اس کو $1 ملین نہیں نہ سٹا انہوں نے کہا بس تو گھر بیٹھ. ایک تو یہ سے آتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمارا تو پہلے دن سے موقف وہی ہے کہ یہ اگر ٹھیک ہے یار جلدی اگر فارغ ہو جاتا ہے تو ہو جائے, ہز پرابلم ٹھیک ہے, ابھی تو زر مبادلہ کما کے لا رہے ہیں نا لائے. ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ فارغ ہو ہم 4 شاہین افریدی پیدا کر چکے ہوں. بالکل سر, اور وہ آئیں اور وہ بھی کھیلیں اور ان کو بھی کھلا آتے ہیں آپ. سر ہمیں بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں اپنا ٹرن اوور بڑھانا پڑے گا. ہم مطلب ایک پلیئر کو کہتے ہیں کہ یار اس کو بالکل چوز, یعنی کہ سر میں بالکل کمپیریزن اس طرح نہیں کر رہا, کسی کو میں کہہ نہیں رہا اس طرح سے, لیکن جو ہماری انڈسٹری ہے پولٹری کی اور ہماری جو مطلب دودھ والی انڈسٹری ہے, سوری مطلب وہ جو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس ملک میں بریڈ ہی نہیں کی میٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گائیں, ہم نے دودھ کے پوائنٹ آف ویو سے کی ہیں. اور وہ دودھ لے کے اینڈ میں جب باری آتی ہے اس کی ذبح ہونے کی تو وہ میٹ جو ہے, جو ڈومیسٹک میٹ ہمارا کسی کوالٹی کا نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. حالانکہ دنیا میں ڈفرینٹ ہے کہ دودھ کے لیے لیدا اور میٹ کے لیے لیدا. تو میں بالکل انالوجی اس طرح سے صرف انالوجی کی طور پہ ڈرا, میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا, بٹ یہاں بھی کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ یار ان کے اندر سے جتنی ان کی اسکل اور آرٹ اور بولیں گے نا, جب تک وہ پھینک سکتا ہے نا اس سے نچوڑ لو ساری چیز, اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر اگلا کوئی پلیئر نکلا ہے نہیں نکلا ہے تو کوئی نہیں, کیا مسئلے والی بات ہے. سر یہ پالیسی غلط ہے, ہمیں پیچھے سے کھیپ بنانی چاہیے. تو بقاعدہ صاحب آگے ہم کر لیں گے. کیا سر آپ ہنستے ہیں, میں تو سیریس ہوں سر, کیا ہوگا. نہیں اللہ کرے وہ کر لیں, مطلب ہمارے کو ان سے کوئی انہوں نے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن ویسے ہی پرابلم یہ ہے نا کہ وہ پہلی دفعہ نہیں نہ آئے, وہ 4 دفعہ پہلے آ چکے ہیں, تو کوئی بہت بڑی عظیم الشان کھیپ نہیں نکلی. سر 5th time's the charm, یہ ہم نیا بنا رہے ہیں یہاں پہ. میں یہاں پہ سر میرے خیال میں سیاسی اور کسی بھی عہدے کے اندر نا آپ کو نا فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم نہیں یار کچھ چھٹی باری نا اس بندے نو تسی ویکھنا پھر اے کر دے, مطلب اپنے نا وہ صحیح مسلز ایکسرسائز کرے گا چھٹی باری.
سر یہ بات ویسے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فوجی دیکھ لیں, آپ جج دیکھ لیں, آپ بیوروکریٹ دیکھ لیں, سمجھ ان کو آتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, وہاں ان کو چاہیے نیا موقع. جب وہ کتاب شائع ہوتی ہے کہ یار اصل چ اس زمانے چ مینوں پتہ نہیں سی اینج ہویا سی تے اے کام ٹھیک سی تو میں کیتا نہیں تو ہن میں کر بھی نہیں سکنا. یہ تو بیپ لگ جائے گا. اچھا نہیں, لیکن اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ اب جو ہے نا وقار یونس صاحب کو سمجھ آ گئی. اچھا سر وہ کرنے سر میرے خیال میں وقار یونس صاحب وہ واحد پاکستانی ہے جن کو 6 دفعہ ایک ہی ادارے کے اندر عہدہ ملا ہے. مطلب 6 دفعہ تو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں پہ. مطلب پرائم منسٹر کو 6 دفعہ 6 دفعہ تو نہیں آیا آج تک. کمران اشاری لیکن وہ کام وہ ڈلیوری بھی تو کرتے ہیں نا, وہ ڈلیور کر جاتے ہیں کام. واہ, تو ان کو تو اس وجہ سے میرٹ کی وجہ سے مل رہے ہیں. وقار یونس صاحب ڈلیور کی بغیر ہی جو آ گئے یہاں پہ. تو سر میرے خیال میں بس کریں سر, شو آپ نے کیا ایک اور خبر کر رہی ہے. اوکے سر, اجازت دیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.